بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں بڑا زبردست عمل پیش کرتے ہیں۔ حفاظت کا شاہکار عمل ہے۔ جو شخص بھی کہیں گھبراہٹ میں ہے، جادو سے، جنات سے، شریر لوگوں سے، ظالم جابر حکمرانوں سے، زبردست طبقات سے گھبرا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ مضبوط عمل کرے، حصار کرے، اپنی حفاظت کرے۔ آج کل کے دور میں شرور و فتن پھیلے ہوئے ہیں، حسد جلن کا زمانہ ہے۔ جس کو دیکھو وہ مفت میں ایسے جلن کے جذبات رکھتا ہے، جس کو دیکھو دل کے اندر کچھ نہ کچھ رکھے ہوئے ہے، کسی نہ کسی کا بیر اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ ایسے جیسے کہتے ہیں کہ خدا واسطے کا ویر، ایسا ویر کہ جس کی کوئی ایسی دشمنی کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ کسی کے اچھے کپڑے، کسی کا اچھا رہن سہن، کسی کی اچھی گاڑی اور کسی کا اچھا لباس، کسی کی اچھی وضاحت، وہ اچھی نہیں لگتی لوگوں کو۔ تو ایسے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنی حفاظت کا حصار پہنے رکھیں، اپنا حصار کیے رکھیں، اور ہر وقت اللہ کی حفاظت کے قلعے میں رہیں کہ دشمن ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ کسی کی نظر بد، کسی کا حسد جلن، اسی طرح کسی کے جادو ٹونے اور بد کردار، ناپاک اور پلید لوگوں کے گندے اثرات ہمارے اوپر نہ پڑیں۔ آج کل بہت بیٹھے ہوئے ہیں، کارڈ چل رہے ہیں، تشہیر بازی ہو رہی ہے، پوسٹیں چل رہی ہیں کہ آؤ ہمارے پاس، ہم قسمت بدلنے والے ہیں۔ یہ خدائی دعوے نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ ہم منٹوں میں تقدیر بدل دیں گے۔ ہمارا جو یہ کالا بابا ہے، ہمارا یہ جو فلاں عامل بابا، یہ آپ کی قسمت بدل دے گا، محبوب قدموں میں ہوگا۔ اس قسم کے خرافات میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کے دماغ خراب کرتے ہیں۔ کمزور ایمان کے لوگ ہیں بیچارے، وہ چلے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس، ان کا ایمان چھن جاتا ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ عزیز دوستو، دن قیامت کے ایک انسان کہے گا، اے پروردگار، یہ پوری کی پوری زمین سونے کی بھر کے دیتا ہوں، مجھے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ یہ اگر ایماندار ہوتا، ایمان اس کے پاس ہوتا تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جاتا۔ اب دیکھیے، زمین بھر سونا بھی ایمان کا بدل نہیں بن سکتا۔ ہوگا تو عاجز اس دن بھی، یہ کچھ کر نہیں سکے گا، نہ ہی اس کے پاس سونا ہے۔ لیکن کہے گا کہ اگر اتنی بھی مجھے حکم ہوتا کہ پوری روئے زمین سونے کی بھر کر دے دو اور تمہیں عذاب سے بچا دیا جائے گا، تو میں یہ کوشش کرتا کہ سونے کی پوری زمین کو بھرنے کی کوشش کر کے میں عذاب سے بچنے کی کوشش کرتا۔ لیکن وہ کسی صورت نہیں بچ سکتا، کیونکہ اس کے پاس اصل مال، رأس المال، جس کے اوپر انسان سرمایہ کاری کرتا ہے، وہ بنیاد ہی اس کے پاس نہیں ہے، ابتدائی مال ہی اس کے پاس نہیں ہے، جس کو رأس المال کہتے ہیں، جو مال کی جڑ بنتا ہے، مال کی بنیاد بنتا ہے، وہ ختم ہو گئی، کھو گئی اس سے۔ اب یہ کیسے آگے سرمایہ کاری کرے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایمان ہو۔ جب ایمان ہوگا تو پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کے ذریعے سے ایمان کی سرمایہ کاری، جنت کا حصول، آخرت کا حصول، آگے آپ چلتے چلے جائیں، ساری نعمتوں کو اللہ نے ایمان کا ثمرہ قرار دیا ہے، وہ تبھی ملیں گی۔ اب یہ کالے بابے کے پاس چلے گئے، یہ ایسے پلید اور ناپاک، بد کردار اور بدبخت لوگوں کے پاس جا کر اپنا ایمان ضائع کرتے ہیں۔ خصوصاً مائیں اور بہنیں، وہ تو ان سے بچیں۔ یہ جو معمولات ہم پیش کر رہے ہیں، صبح و شام ان معمولات کو کرو
تند خو اگر سخت مزاج شوہر ہے اس کے لیے بھی معمولات ہیں، آپ کرو، اللہ نے ضرور اس کے اندر اثر رکھا ہے۔ ایسے بدبخت لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کامل عامل کیسے ہو سکتا ہے جو پردے کا نہیں کہتا؟ کامل عامل کیسے ہو سکتا ہے جو بالاہتمام کہتا ہے کہ یہاں پردہ اتار کے بیٹھو؟ وہ تو بدبخت ہے، قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے، شیطان کا قائم مقام ہے، شیطان کا قائم مقام ہے۔ اور وہ نادان ہیں عورتیں جو کہتی ہیں پیر سے پردہ نہیں ہے، جہالت ہے ان کی۔ اگر پیر شریعت کا پابند بھی ہو پھر بھی فرمایا ان شہوت المتقی اشد، اس سے بھی زیادہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اپنی حفاظت، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بہت اہتمام کرتے ہیں اس چیز کا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں اگر کوئی آدمی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو وہ کیسے عامل ہو سکتا ہے؟ وہ تو شریعت کا عامل نہیں ہے۔ جو شریعت پہ عمل نہیں کرتا تو اس کی روحانیت کیا ہوگی؟ روحانی اثرات و برکات اس کے اندر کیا ہوں گے؟ وہ تو صفر ہے، خالی ہے۔ وہ جو اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع کرتا ہے، برباد کرتا ہے، نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اس میں روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آپ کو جو روحانی ویکنس ہو گئی، شیطانوں کا تسلط ہو گیا، وہ ویکنس کیسے ختم ہوگی؟ اسی لیے جو باعمل آدمی ہوگا سب سے پہلے وہ شریعت کا پابند بنائے گا اور کہے گا کہ تم شریعت کی پابندی بھی کرو، اللہ کے احکامات کا احترام کرو، نماز کی خوب پابندی کرو، باوضو رہنے کا اہتمام کرو، تب جا کر تمہیں فوائد حاصل ہوں گے۔ ورنہ ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ہمارے بس سے باہر ہے۔ جو خود آدمی ناپاک رہتا ہے، شیطان کو راستہ دیتا ہے، گھر میں کتے پال رکھے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے آنا نہیں ہے، ان کا داخلہ بند ہے۔ اب کون اللہ کی مدد اور نصرت کو لے کر آئے گا یہاں؟ اور قسم و قسم کی تصاویر لگی ہوئی ہیں، گندی چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ پیر میں اثر نہیں ہے۔ فلاں کے پاس گئے تھے، کسی اللہ والے کے پاس گئے، کہتے ہیں کہ اثر نہیں ہے۔ اثر تو اللہ والوں کا تھا، تم اپنا کریکٹر چینج کرنے کو تیار نہیں ہو تو تمہیں اثر کیسے ہوگا؟ اللہ کی رحمت کے دروازے ہم نے ہی بند کر رکھے ہیں اپنے لیے، پھر کہتے ہیں اثرات و برکات نہیں ہیں۔ معمولات کرو، پابندی ہو، گناہ سے بچنے کا خوب اہتمام ہو، پھر دیکھو کہ شیطانی اور ابلیسی طاقتوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ایک بیچاری نادان نیک خاتون تھی، ماں باپ نے اچھی تربیت کی، باپ سارا دن کماتا، محنت کرتا، اپنے بچوں کے لیے گھر میں لاتا، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، ماں نے سب کچھ سکھایا، سلائی کا کام، کڑھائی کا کام، کھانے پکانے، گھرداری، سارے معاملات کا اچھا، یعنی ان کو ماہر بنا دیا۔ گھر چلانے کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی ان کو۔ اب مناسب جو رشتے ابے نے دیکھے تو فوراً رشتے کرتے گئے، نکاح ہوتا گیا، جس کی بھی باری آئی فوراً ان کو چلتا کر دیا، نکاح کر دیا، روانہ کیا۔ جو اللہ نے دیا تھا اسی کو اٹھایا، اپنی بیٹیوں کو جہیز دے دیا۔ کوئی خاص اہتمام اور تکلف اور زمین بیچنے کی ضرورت نہیں تھی، یا کوئی اور پراپرٹی کو بیچ کر بڑا لمبا چوڑا نام و نمود کے لیے جہیز باندھنے کی ان کو ضرورت پیش نہیں آئی۔ بس جو میسر تھا وہ دیا، نکاح کر دیا، آسان کیا اس کو۔ ایک بیچاری بچی کی شادی ہوئی، آگے ساس بھی بد اخلاق، شوہر بھی تند خو اور بد مزاج، دوسروں کی باتوں پہ کان لگانے والا، ایسا شوہر جو بیوی کا دفاع کرنا جانتا ہی نہیں ہے۔ بیچاری روز مار کھاتی رہی۔ ایک دن اس نے کہا کہ یہ تو کوئی نوید آ گئی ہے، آج مجھے کوئی غیبی مدد نظر آ رہی ہے، میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک کارڈ بانٹنے والا کارڈ تقسیم کر رہا تھا، دروازے کھٹکھٹا کے، ایک عامل بابا کے کارڈ تھے، اس نے کارڈ کو دیکھا،
جو شوہروں سے تنگ ہیں، جو ساس سے تنگ ہیں، مایوس مریض ایسے جو لا علاج ہیں وہ بھی ہمارے پاس آئیں، مایوس طبقہ بھی ہمارے پاس آئے، جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی بندش کو دور کرے گا بابا، اور اس قسم کی ساری چیزیں لکھی ہوئی، تقدیر منٹوں میں بدل دینے والا، محبوب کو قدموں میں ڈالنے والا، اس قسم کے خرافات اس کارڈ پر تھے۔ تو نمبر بھی نیچے لکھا ہوا۔ اس بیچاری عورت نے ادھر اپنے ابا کی تربیت کو دیکھا، جس نے یہ سمجھایا تھا کہ مشکل کشا خدا کو سمجھنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا، اللہ کو ہی مشکل کشا سمجھنا ہے۔ دائیں بائیں توجہ نہیں کرنی، غیر کی طرف نظر کرو گے تو اللہ کی مدد اور نصرت ختم ہو جائے گی۔ ادھر ابا کی تربیت کی طرف نظر جا رہی ہے، اور ادھر گھر کے حالات، روزانہ کی مار پیٹ اور ذلت کو سہا جا رہا ہے۔ بیچاری ایک دن پریشانی کے عالم میں وہاں چلی گئی، فون کیا، کال کر کے روانی ہو گئی، وہاں پہنچی، الامان والحفیظ کیسے کیسے معاملات تھے، خلاف شریعت، دین اسلام کے بالکل خلاف، اور ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ حفاظت فرمائے، وہ بیچاری عورت اپنے گھر واپس جانے کو تیار نہ ہوئی، ایدھی سینٹر میں جا کر وقت گزارنے لگی کہ کیا کروں، کس منہ سے جاؤں۔ تو برادران عزیز اور میری محترم ماؤں اور بہنوں اور بچیوں، بچو، اس فسادی یلغار سے بچو۔ شیطان کے یہ پلندے ہیں، شیطانی پھندوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس گندی ذلت سے اپنی حفاظت کرو، ان ناپاک، پلید اور بدکردار لوگوں سے اپنی حفاظت کرو۔ اسلام بہت بڑی دولت ہے، الاسلام حق والکفر باطل، اسلام حق ہے، کفر باطل ہے، اسلام سچ ہے، کفر جھوٹ ہے، اسلام حق ہے، اسلام پانی ہے، اور یہ جو کفر اور باطل ہے اس کی مثال جھاگ کی ہے۔ اسلام کھرا سونا ہے، اور یہ باطل جو ہے یہ کھوٹ ہے۔ کھوٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، جھاگ کی کیا حیثیت ہوتی ہے، جھوٹ کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ آپ سچ پر ڈٹ جاؤ، اللہ رب العزت کی طرف سے چند دن آزمائش آئے گی، پھر سورج تو ہر حال میں طلوع ہونا ہے، رات کتنی ہی لمبی ہو جائے صبح ہونی ضرور ہے۔ آئے گا وہ وقت، یہ سارے اندھیرے اللہ پاک ختم کر دیں گے، ایک کرن پڑے گی اللہ کے انوارات و برکات کی، قرآن کی، حدیث کی، مسنون دعاؤں کی، اللہ والوں کے انوارات و برکات، جو نیک لوگ ہیں، جو ہمارے اکابر تھے، جنہوں نے بڑی پاکیزہ زندگی بسر کی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، اور کبھی بھی وہ ایک ناپاک مقام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے خدا کے تعلق کو قربان نہیں کرتے تھے۔ ترغیب دی ہے، امت کو سمجھایا ہے کہ عشق اس چیز کا نام نہیں، ایک ناپاک مقام کی ناپاک مقام تک رسائی کا نام عشق نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ خدا سے دوری ہے، اللہ رب العزت کی ذات عالی سے دوری ہے۔ تو بہرحال آپ معمولات کی پابندی کیجئے۔ اگر کہیں کسی بہن کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود اس کو کثرت سے پڑھے، اپنے اپنے نام کے اعداد نکال لے، اور ان اعداد کے مطابق اور اپنے شوہر کے نام کے اعداد نکال لے۔ آپ دیکھ لیں، وہاں یہ نیٹ پہ سرچ لگا لیں، حروف اور ان کے نیچے اعداد لکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تختی آپ کو مل جائے گی، آپ اس کے اوپر ناموں کے اعداد آسانی سے کاغذ پہ نوٹ کر سکتی ہیں۔ جب نوٹ کر لیں، پھر اس کے بعد اسی عدد کو اپنے نام کے عدد کے ساتھ ملا لیں، شوہر کے نام کے اعداد کو اپنے نام کے اعداد کے ساتھ ملا لیں، اور ہر جائز محبت والا
ناجائز جو عمل کرے گا، غیر محرم کے ساتھ عمل کر رہا ہے اور ان نورانی اعمال کے لیے کو ذریعہ بنا رہا ہے، اس کے اوپر ایسی الٹی گنگا چلے گی، ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ جائز محبت کے لیے باپ ناراض ہو گیا ہے، اماں ناراض ہو گئی ہے، بھائی ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہو گئے ہیں، بیوی اور شوہر کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ یہ عمل کریں، دونوں اعداد کو ملا کر ایک ساتھ پھر یہ عمل شروع کریں، یا رحیمو یا رحمانو یا ودود، یہ پڑھتے رہیں، اللہ پاک باہمی محبت پیدا کر دیں گے۔ میاں بیوی کا اگر اختلاف ہے، ہر وقت گھر کے اندر جھوک نوک رہتی ہے، تو پھر وہ سورۃ مزمل پڑھیں، دونوں، ایک بال شوہر کا، ایک بال بیوی کا، دونوں کے بال لے کر اس کو گرہ لگا کر سورۃ مزمل 3 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، اللہ پاک محبت پیدا کر دیں گے۔ یہ بال اپنے پاس رہنا چاہیے۔ تو بہرحال اپنی حفاظت کے لیے دشمنوں کی طرف سے اگر ایسے حملے ہو رہے ہیں، جادو کے، جنات کے، شیاطینی ابلیسی قوتوں کے، تو پھر اپنے حصار کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنا مضبوط حصار کرنا چاہیے، صبح شام تو منزل کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور اس کے ساتھ آپ جو ہے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھ لیں، ان ربی علی کل شیء حفیظ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ یہ آیت مبارکہ بھی 7 مرتبہ، اور پڑھنے کی اس طرح ہے، 1 مرتبہ یہ ان ربی علی کل شیء حفیظ، اس کے ساتھ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ 3 مرتبہ، لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ پڑھ لیا 1 مرتبہ، اور پھر اس کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر دائیں طرف دم کر دیں، اور پھر پڑھیں یہی آیت، ان ربی علی کل شیء حفیظ یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، پھر سورۃ اخلاص پڑھیں، پھر بائیں طرف دم کریں، پھر آگے دم کریں، پھر پیچھے دم کریں، پھر نیچے دم کریں، پھر اوپر دم کریں، پھر 7ویں مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، اللہ پاک پورے جسم کی حفاظت فرمائیں گے، ایک ایک عضو کی حفاظت فرمائیں گے، ایک ایک جزو کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ شیطانی اثرات سے بھی بندہ محفوظ رہے گا، موذی جانوروں سے بھی بندہ محفوظ رہے گا، بری بحری آبی مخلوقات کے شر سے بھی بندہ محفوظ رہے گا۔ اگر کہیں لڑائی پڑ گئی ہے تو ہتھیار جدید آلات استعمال ہو رہے ہیں، تو اگر کارتوس نکلا ہے اس سے بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اگر لاٹھیوں کی جنگ چھڑ رہی ہے تو اللہ پاک لاٹھیوں کی جنگ کے اندر بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کو کوئی زخم، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا۔ تو یہ معمولات کریں، یہ کرنے کے کام ہیں جو ہم کرتے نہیں ہیں، اور دائیں بائیں توجہ رہتی ہے تو شرور و فتن کے جال میں پھنس جاتے ہیں، پھر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔